کو کیسی نصیحت کرے کہ جہاں فقہ اور حدیث کے اندر تعارض آ جائے تو ہم ان کو کیا سمجھائیں کہ آپ کو کس پر عمل کرنا ہے، حدیث کے اوپر عمل کرنا ہے یا فقہ کی فتویٰ پر عمل کرنا ہے، یہ مجھے سمجھاؤ تاکہ میں اپنے طلباء کو سمجھا سکوں۔ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں۔ پھر یہ آہستہ آہستہ مسئلہ بڑھتا گیا، چل کر منتظمین حضرات تک پہنچا کہ بھائی ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں طلباء کو کہ حدیث پر عمل کرو، حدیث پر عمل کرو، فقہ کو چھوڑ دو۔ تو 2-3 بار انہوں نے مجھے بلا کے سمجھایا کہ بھائی ایسے نہیں کرو، یہ کام اگر آپ ان کام سے باز نہیں آئے تو پھر ایک ہی مسئلہ ہے کہ آپ کو نکال دیا جائے گا ادارے سے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ آخرکار میں نے اپنی مکمل تحقیق کے بعد یہ طلباء کو تلقین کی ہے، تحقیق کے بعد کہ پورے ان احادیث کو جو کتب میرے سامنے تھے ان کو مطالعہ کیا اور اس مذہب کو بھی مطالعہ کیا جو امام صاحبان ہیں جن کے نام پر یہ مذاہب چل رہے ہیں، ان کے تراجم کا بھی مطالعہ کیا۔ تحقیق کے بعد میں نے یہ تبلیغ کی ہے طلباء پر، بغیر تحقیق کے میں نے طلباء پر تبلیغ نہیں کی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں یہ بغیر تحقیق کے یہ باتیں ان کو بتاؤں گا تو میرے اوپر یا میرے خلاف بہت ساری تحریکیں اٹھیں گی، ایسے ہاتھ بڑھیں گے میرے طرف روکنے کے لیے، سد باب کر دیا جائے گا، راستہ روکا جائے گا، لیکن میری تحقیق ہونی چاہیے۔ اور یہ تحقیق میں نے کہاں سے شروع کی وہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن جو بھائی صاحب نے سوال کیا کہ مفتی حضرات یا اساتذہ حضرات انہوں نے کیا کچھ کیا آپ کے خلاف، تو انہوں نے یہ کیا کہ مجھے مدرسے سے نکلوا دیا کہ بھائی یہ اہل حدیث کا ایجنٹ ہے کہ بار بار طلباء کو تلقین کر رہا ہے کہ حدیث پہ عمل کرو، فقہ کو چھوڑو، لہٰذا یہ اہل حدیث کا ایجنٹ ہے، ہمارے کام کا نہیں ہے، اس کو نکال دو۔ پھر مجھے بلا کر کہا کہ بھائی آپ ہمارے کام کے نہیں رہے، کیونکہ آپ بار بار تبلیغ کرتے حدیث کے اوپر عمل کرو، یہ اہل حدیثوں کا کام نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، لہٰذا آپ جائیں اور چلے جائیں اہل حدیثوں کے ساتھ جا کر مل جائیں۔ یہ اہل حدیث کون ہے؟ جب تک آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اہل حدیث کون ہے؟ میری کسی اہل حدیث سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، نہ ان کے موقف کا پتہ تھا، ان کا منشور کیا ہے اور یہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یہ علم نہیں تھا، لیکن پھر بھی توکل اللہ پر میں نے کہا کہ مجھے جو نکال دیا گیا ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ میں نے صحیح بات کی، حق کی بات کی کہ بھائی فرمان رسول کو مت چھوڑو، اطاعت رسول کو نہ چھوڑو، یہ بات کہی میں نے، یہ بات حق ہے، اگر حق کی وجہ سے مجھے یہ نکال دیتے ہیں تو امن سے مجھے سرو جشن قبول ہے۔ میں نے ان کے بات منظور کر لی، میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، حق کے اوپر اگر ہم تکلیفیں آتی ہیں نکل گئی۔ اس کے بعد کیا آپ اہل حدیث مدارس میں آپ نے رجوع کیا یا کس طرح سے جدوجہد جاری رہی آپ کی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اصل میں جب میں مدرسے وہاں سے نکالا گیا تو تقریباً 4-5 مہینے میں ایسے بیٹھا رہا، یہ بات میرے ذہن سے بھی نکل گئی کہ مجھے اہل حدیثوں کا تانا دیا گیا ہے، ان کی بات میرے سامنے رکھ کر پھر مجھے نکالا گیا کہ یہ اہل حدیث کا ایجنٹ ہے، یہ بات بھی میں نے بلا دی، بیٹھ گیا ایسے، اور میرے ذہن کے اندر، دل کے اندر بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ کوئی ایسا ادارہ ہو، چھوٹا ہی ہو، جہاں صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی جائے، اس کے علاوہ
اور چیز نہ ہو اس میں، کیونکہ علم نام ہے وحی کا، اور وحی نام ہے کتاب اللہ اور سنت کا. تو یہ علم کتاب اللہ اور سنت کا ایک چھوٹا سا ادارہ قائم کیا جائے جہاں یہ دو چیزیں جس سے امت مسلمہ ہٹی ہوئی ہے یہ ان کے اندر رائج کر دی جائیں، عام کر دی جائیں کہ بھئی کتاب اللہ کو مطالعہ کرو، کتاب اللہ کو پڑھو، سمجھو، حدیث کو پڑھو، اور اس کے بعد خود بخود صراط مستقیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب کر دے گا. یہ بات میرے دل میں کھٹک رہی تھی، اور اس کے بعد میں نے آگے چل کر پہلے یہ صرف ایک ارادہ تھا اور اس کے بعد مصمم ارادہ کر لیا میں نے کہ ایسا ادارہ ایک چھوٹا سا بنانا ہے، اور مجھے ایسا ادارہ قائم کرنا ہے جہاں کتاب اللہ اور سنت کی تعلیم دی جائے، اور میں یہ کروں گا کہ کتاب اللہ اور سنت کو عام کروں گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اور اس کی مدد شامل حال رہی تو میں ان دو چیزوں کو پھیلاؤں گا امت کے اندر. لیکن پھر یہ بھی خیال آتا کہ ایک آدمی کیا کر سکتا ہے اس میدان میں تو اکیلا ہوں، ایک ہاتھ سے تالی تو نہیں پھیلا رہی. تو یہ خیال بھی غالب آتا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے توکل پر اس میدان میں کھڑا ہو گیا. کوشش شروع کی کہ کہیں کوئی ایسا چھوٹا موٹا پلاٹ ہمیں مل جائے، وہاں ایک چھوٹا سا کچا مدرسہ تعمیر کر کے دین کا کام ہم شروع کر لیں، اور آگے بڑھانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. تو پھر کچھ مالی وسائل کی وجہ سے عملی جامہ نہیں بنا سکا. اسی دوران ایک میرا دوست ہے جس کا نام محمد علی مٹھٹا کا ہے، بیٹھتا تھا شام کے ٹائم میرے ساتھ. انہوں نے ایک دن آ کر مجھے کہا کہ شیخ صاحب 1 سال سے مجھے کچھ لوگ پریشان کر رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیوں پریشان کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے کہ وہ آپ کی ملاقات ان سے کراؤں گا، آپ ٹائم دیں تو میں ان کو دعوت دوں اور آپ کی گفتگو ان کے سامنے کرا دوں. مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں. میں نے کہا کون ہے، اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی قادیانی ہے، عیسائی ہے؟ کر نہیں، وہ اہل حدیث ہے. جب انہوں نے یہ بات کہی تو مجھے وہ بات مدرسے والی یاد آئے گی کہ انہوں نے مجھے اہل حدیث کا گانا دے کر نکالا تھا کہ بھائی تم اہل حدیث کا ایجنٹ ہو، چلو ٹھیک ہے، ایک بہانہ مل گیا. ان کو میں نے کہا کہ چلو ان کو بولا جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں ان کو بلاؤ، اور ان سے ان کا موقف معلوم کر لیں گے بھائی آپ کا موقف کیا ہے. تو اس نے ملاقات کروا دی. ان سے جب میں نے معلوم کیا کہ بھائی آپ کا منشور کیا ہے، آپ کچھ کھل کر میرے سامنے وضاحت کریں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم خود نئے ہیں، ہم بھی نئے مسلمان ہوئے ہیں. ان کا الفاظ یہ ہمیں پورا علم نہیں ہے، ہم عالم نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح دین کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دی. صحیح دین یا غیر صحیح یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن آپ اپنے موقف کی تھوڑی وضاحت تو کریں. چلو آپ نہیں کر سکتے تو مجھے آپ کے اکابرین سے ملوا دیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہم کر سکتے ہیں. تو انہوں نے مجھے محققین سے ملایا، جس میں ڈاکٹر عبدالحفیظ سمود صاحب وہاں کے امیر ہیں جمعیت اہل حدیث کے، اور مولانا عبدالرزاق سے ملاقات کروائی، اور وہاں ان کا مدرسہ ہے بدین میں. انہوں نے مجھے میرے سامنے کتابیں لا کر رکھ دی کہ بھائی ہمارا موقف یہ ہے. ایک طرف میں نے دیکھا کہ کتاب اللہ ہے، تفسیر ہے، دوسری طرف احادیث مبارک ہے. تاکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ایک طرف کتاب اللہ، دوسری طرف احادیث رسول. یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا منشور ہے، یہ ہمارا موقف ہے. اس سے ہٹ کر ہم کسی بات کو نہیں مانتے. میں نے کہا کہ بھائی یہی تو منشور میں وہاں سے لے کر نکلا تھا، تو پھر آپ میں اور مجھ میں فرق تو نہیں ہے.